اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ہم نے ایک اہم موضوع اجمالی طور پہ جانا اور وہ تھا کہ اہداف دعوت اور تبلیغ کیا ہوں، اگرچہ ان کے لغوی معنی فی الحال رہ گئے کہ دعوت، انذار، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ان کے لغوی معنی کیا ہیں۔ بہرحال ہم آگے مراحل میں منتقل ہوتے ہیں اور کسی اور مورد میں اسے دیکھیں گے۔ آج ہم جو موضوع شروع کر رہے ہیں وہ ہیں ادوات تبلیغ، آلات اور وسائل تبلیغ۔ ایک ہیں آلات اور وسائل اور ایک ہیں طرق اور راستے۔ مثلا ہدف تو ہمیں پتہ لگ گیا، مثلا میں اسلام آباد سے لاہور ایک ہدف کے لیے جا رہا ہوں، ایک کام کے لیے جا رہا ہوں، یا آپ لوگ اپنے علاقوں سے نکل کے ایران تک آئے ہیں، ایک ہدف کے لیے آئے ہیں، ایک مقصد کے لیے آئے ہیں۔ ابھی تک جو ہماری گفتگو تھی وہ ہدف سے مربوط تھی۔ تبلیغ کے پیش نظر کیا ہدف ہونا چاہیے، کیوں تبلیغ کی جائے، کیوں دعوت دی جائے، کیوں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا جائے، یہ وظائف کیوں انجام دیے جائیں۔ ابھی تک ہماری ٹوٹل گفتگو اس مورد میں تھی اور اس میں ہم نے آیات قرآنی اور روایات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں مختصر سا جائزہ لیا کہ وسیع طور پہ اسے نہیں کھول کے بیان کیا گیا۔ اب اس کو سفر کی مثال سے سمجھیں تاکہ ہمارے پاس یہ کاملاً تبلیغ کا موضوع سامنے آ جائے اور یہ اجمالی طور پہ ہمارے لیے قابل حل ہو۔ جب انسان سفر کرتا ہے، مثلا اس نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، تو ایک اس کے سامنے ہدف ہوتا ہے، دوسرا ہے کس وسیلے سے اس نے سفر کرنا ہے۔ وسیلہ ہوتا ہے کوئی وسیلہ، ذریعہ، آلہ، ادوات کچھ تو اختیار کرے گا۔ نمبر 3، ایک راستے کے اوپر پھر وہ چلتا ہے، اس وسیلے کے ذریعے ایک راستے کو اختیار کرتا ہے جو اسے اس جگہ تک یا ہدف تک پہنچائے۔ ممکن ہے ایک طویل راستہ ہو، ایک مختصر راستہ ہو، ایک پر اثر راستہ ہو، ایک پر اثر راستہ نہ ہو۔ لہذا راستے کا ہونا ایک الگ چیز ہے، اس کو کہتے ہیں منہج تبلیغ یا طرق تبلیغ۔ بس 3 چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ ایک ہے تبلیغ کا ہدف، دوسری چیز ہے تبلیغ کرنے کے وسیلے کیا ہیں، ذرائع کیا ہیں، کن ذریعوں سے میں نے تبلیغ کرنی ہے۔ یعنی جب میں نے یہ پیغام الہی پہنچانا ہے یا سفیر امام مہدی علیہ السلام میں نے بننا ہے، تو میں کیا طریقے کا، کیا وسیلہ اختیار کروں، کیا آلہ اختیار کروں کہ اس سے دوسرے تک پہنچاؤں۔ نمبر 3، میں کیا راستہ اختیار کروں، کیا منہج اختیار کروں، کیا سلوک اختیار کروں تبلیغ کو انجام دینے کے لیے۔ لہٰذا یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہو گیا ہدف تبلیغ، دوسرا ہو گیا ادوات تبلیغ یعنی ذرائع تبلیغ، وسائل تبلیغ۔ نمبر 3 ہو گیا طرق و مناہج تبلیغ، کن راستوں سے وہ گزرے گا انسان، کن راستوں کو اختیار کرے اس کو انجام دینے کے لیے۔ ہم پہلے ادوات تبلیغ پڑھتے ہیں، آلات تبلیغ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد مناہج و طرق تبلیغ پڑھیں گے کہ کن کن راستوں سے تبلیغ ہو سکتی ہے۔ ادوات تبلیغ میں سب سے مہم ترین، سب سے قیمتی ترین طریقہ ذریعہ تبلیغ ممبر ہے۔ ممبر سے زیادہ پر اثر بہترین کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اگر ایک جگہ پہ ممبر کسی اور کے ہاتھ میں ہو اور مبلغ کوئی اور طریقہ کار اختیار کر رہا ہو، اس نے کوئی اور ذریعہ اختیار کیا ہوا ہے، یہ بڑے پیمانے پہ تبلیغ اثر انداز نہیں ہوگی۔ لہٰذا ذریعہ کیا ہے؟ ممبر۔ ممبر کی مثال لاؤڈ سپیکر کی سی ہے کہ اس کے ذریعے سے اگلے تک آواز پہنچاتے ہیں، ایک آلہ ہے نا لاؤڈ سپیکر۔ اسی طریقے سے ممبر ایک بطور آلہ ہے، اس میں جب لوگوں کا جھمگھٹا آپ کے سامنے ہو اور آپ ممبر کے اوپر افروز ہوں، نمایاں ہوں، اب آپ جو تبلیغ کر رہے ہیں
اس میں ممبر کو بطور اعلیٰ استعمال کر رہے ہیں اور اس کے استعمال کرنے سے ایک راستہ تبلیغ یعنی ایک جمعیت سے آپ ہم کلام ہو رہے ہیں۔ لہذا یہ ممبر کیا ہوا؟ یہ ایک آلہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے اور انتہائی مقدس ذریعہ ہے، اور الحمدللہ عالم اسلام میں یہ ذریعہ باقی ہے، باقی قوموں میں یہ ذریعہ باقی نہیں ہے، ان کے ہاں یہ روایات باقی نہیں رہیں۔ الحمدللہ یہ ذریعہ ہمارے ہاں باقی ہے، اور اس کے باقی رہنے کی بھی دو اہم ترین وجوہات ہیں۔ سب سے اہم وجہ ہے نماز جمعہ کا اقامہ، کیونکہ وہاں پہ خطیب نے ممبر کے اوپر خطبہ دینا ہے، اور نمبر دو مجالس امام حسین علیہ السلام کہ وہاں پہ اس نے ممبر کے اوپر مجلس اور مصائب اور دین الہی کو بیان کرنا ہے۔ لہذا ممبر کی حیات عالم اسلام کے اندر قوانین اور عبادتوں کے درمیان موجود تھی، اس لیے ممبر زندہ رہا، اس کی حیات موجود تھی اور وہ حیات باقی بھی ہے۔ یعنی اسلام میں عبادات کی نوعیت ایسی ہے کہ اس نوعیت نے ممبر کو ہمارے درمیان زندہ رکھا۔ جمعے کے خطبات دینا، عیدین کے خطبات ہیں، اسی طرح عام طور پہ مختلف مسائل ہوتے ہیں تو تب ممبر کے اوپر آیا جاتا ہے۔ اس کی قیمت اور اہمیت ہمارے پاس زندہ رہی۔ اب جب یہ زندہ ہے قیمت، اس کی اہمیت بھی زندہ ہے، مراسم بھی موجود ہیں، مناسبتیں بھی موجود ہیں، تو پھر کیوں انسان کوتاہی کرے اور ممبر کو فراموش کر دے؟ ایک بہترین آلہ کار کہ جس سے ایک بڑی جمعیت کے سامنے خطاب کر سکتا ہے، اور یہ ممبر تقدس بھی رکھتا ہے جیسا ماضی میں اس کا تقدس تھا، احترام بھی رکھتا ہے۔ جب اس کا تقدس و احترام باقی ہے تو یقیناً جو اہل ممبر بنے اس کے اندر شرائط بھی تو باقی ہونی چاہیے۔ اگر اہل شرط جس کے اندر ممبر پہ جانے کی صلاحیت ہے، یہ اہل صلاحیت اوپر ممبر کے نہیں آئے گا تو وہ لوگ اپنی مناسبتیں اور مراسم کی خاطر کسی کو تو لائیں گے۔ لہذا اگر باصلاحیت افراد اس مورد کو چھوڑ دیں تو یہ بذات خود دعوت دینی ہے کہ ایسے افراد جو نااہل ہیں وہ ممبر کے اوپر آ جائیں، اور ہمارے معاشروں میں ایسا ہی ہوا کہ ممبر کے اوپر نااہل افراد کو بٹھایا گیا، اور الحمدللہ علماء اب کافی کاوش کر رہے ہیں اور ایک بڑی تعداد حوزات علمیہ سے تبلیغات کے لیے جاتی ہے، لیکن ابھی بھی وہ کمی پوری نہیں ہے۔ لہٰذا اس طرف توجہ ہماری رہنی چاہیے کہ ممبر کو بطور ایک آلہ سمجھیں، اور یہ آلہ ایک مقدس آلہ ہے، محترم ہے، اس کی شرائط ہیں۔ یقیناً ہر وہ آلہ، ہر وہ وسیلہ اور ذریعہ جس کا اثر زیادہ ہے، اس کو ایک عاقل اور ایک باصلاحیت انسان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اگر ایک شہوت ران یا ایک دیوانے اور مجنون کے ہاتھ میں وہ آلہ ہو تو وہ اس سے گناہ کو برپا کرے گا، جرائم کو برپا کرے گا۔ لہٰذا یہ والا قیمتی آلہ بھی باصلاحیت انسان کے پاس ہونا چاہیے جس کی شرائط اسلام نے خود بیان کی ہیں۔ اسلام نے امام جمعہ کی شرائط بیان کی ہیں، اسلام نے مبلغ کی شرائط بیان کی ہیں کہ سب سے آخر میں ہم مبلغ کی شرائط کا موضوع پڑھیں گے کہ اس شرائط کو اپنے وجود میں برپا کرنا ضروری ہے۔ لہذا یہ ممبر کا مرحلہ حساسیت رکھتا ہے، لوگ اس کو تقدس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس سے جو بات نکلتی ہے اس کو وہ دین کے طور پہ اختیار کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں ممبر کے اوپر باصلاحیت افراد کو پہنچانا چاہیے اور خود بھی باصلاحیت ہو کہ اس ممبر کو دین تبلیغ اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کریں، اور اس میں سب سے بہترین طریقہ کار مجالس امام حسین علیہ السلام ہے کہ یہ ذکر عبادت ہے، اس ذکر میں دین کی حیات موجود ہے، اور اسی ذکر میں انسان کی گناہوں کی مغفرت بھی موجود ہے۔ لہٰذا یہ قیمتی اور مقدس ترین ذکر یہ دین کو زندہ کرنے، دین کو باقی رکھنے اور دین کو پہنچانے کا سبب قرار پاتا ہے۔ لہٰذا مجالس ایسی بات نہیں ہے کہ ایک ایسا فرد پڑھے کہ جس کی خطابت اچھی ہے، یا جس کو ہیر پھیر کلام کی خوب آتی ہے، یا جس کو اشعار خوب آتے ہیں۔ یہ چیزیں بالکل بات کی چیزیں ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک بندے کی کوئی خطابت نہ ہو
لیکن اندر انگیزہ ہے، اس کے پاس ایمان موجود ہے، دین موجود ہے، اور وہ دین کو پہنچانے کے لیے ممبر پہ آتا ہے۔ یقیناً ہر دین کے لیے اٹھنے والے قدم میں زحمتیں اور مشکلیں تو ہیں، ان مشکلات کا سامنا کریں گے، ان زحمتوں کا سامنا کریں گے۔ بالعموم انسان اس بات سے گھبرا جاتا ہے کہ بالفرض میں ممبر پہ گیا تو لوگوں کو میری بات ہی نہ پسند آئی، پھر کیا ہوگا، یا الفاظ ہی نہ مجھ سے صحیح طرح نکلے، یا ممکن ہے کہ میں گھبراہٹ کا شکار ہو جاؤں۔ ان میں سے کیا چیز زیادہ حساس ہے؟ آیا ان ذاتیات اور ان خطرات کے پیش نظر ممبر کے وظائف اور فرائض ترک کر دیے جائیں، یا دین کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے اور ان خطرات کو مول لیا جائے، اور دین کی قیمت کا اندازہ لگاتے ہوئے اس کو ہر چیز کے اوپر بالا تر رکھیں؟ اگر ایک انسان اپنے خوف کو قربان نہیں کر سکتا دین کی خاطر، وہ اپنی جان کو کیسے قربان کرے گا؟ اگر ایک انسان چند چیزیں جو ذاتیات کے اوپر آتی ہیں ان کا خطرہ مول نہیں سکتا تو دین کے لیے اور کون سی قربانی دے گا وہ انسان؟ لہذا باصلاحیت انسان، ایک عالم دین، ایک طالب علم، یا ہر وہ بندہ جس کے پاس دین الہی موجود ہے، اس کا فرض یہ بنتا ہے کہ اس آلے کا، اس ذریعے کا استعمال کر کے لوگوں تک دین الہی کو وہ پہنچائے۔ لہذا ہم لوگوں کا بھی سب سے پہلا وظیفہ یہی ممبر بنتا ہے۔ اسی ممبر کو بنو امیہ نے اختیار کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سے منقول جملہ بھی ہے کہ بندروں کی صورت میں ناچتے ہوئے دیکھا گیا۔ اسی ممبر کو قاضیوں نے استعمال کیا اور امام حسین علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کر کے فتاوی جاری کیے۔ اسی ممبر کو حکمرانوں نے استعمال کیا اور معاشروں کو تباہ و برباد کیا۔ کیوں ممبر ایسے افراد سے خالی ہو جائے؟ یہی ممبر اگر غیر صالح افراد کے لیے ہو اور ایک غیر صالح بے ایمان انسان جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، فاسق فاجر انسان اوپر آ جائے، امام سجاد علیہ السلام سے منقول جملے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ لکڑیوں کا ایک ڈھیر ہے، ڈھیر جسے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ ممبر نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی لکڑیوں کے ڈھیر کے اوپر ایک صالح انسان آ جائے، با ایمان انسان آ جائے، جو مومن ہو اپنی زندگی میں، جو دل سے مومن ہو، تو وہ انسان دین کو زندہ کرتا ہے اور یہ ممبر اور تقدس کا ذریعہ قرار پاتا ہے۔ لہٰذا اس ممبر کو کبھی بھی ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے بہترین طریقہ کار یہی ہے، اور حساس ہونا چاہیے معاشروں میں بھی، جب ہم اپنے علاقوں میں جائیں، معاشروں میں جائیں، کہ ممبر کس کے ہاتھ میں ہے، اس ممبر کا اہتمام کرنے والا کون ہے، اس ممبر کے اوپر سوار ہونے والا کون ہے، اور اس ممبر سے نشر ہونے والا کلام کیا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو ہمیں حساسیت سے دیکھنا چاہیے۔ فاسق انسان، اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ممبر کا اہتمام کرے۔ ایک فاسق انسان کو، ایک بے دین انسان کو، ایک جاہل انسان کو ممبر کے اوپر آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ لوگوں سے وہ کلام کرے۔ پھر اگر کوئی ذمہ دار انسان بھی آئے، ایسا کلام ممبر سے صادر نہیں ہونا چاہیے جو دین کی بنیادوں کے خلاف ہو، جو ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ لہٰذا ان تینوں کے اوپر ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے، اور نگاہ رکھنے کے بعد ان تینوں پہ لوگوں کو بھی حساس کرنا چاہیے کہ اگر چھوٹی سی خطا بھی ان موارد کے اوپر صادر ہوتی ہے، اس کے حوالے سے ہمیں ایکشن لینا چاہیے، متحرک ہونا چاہیے، فعال ہونا چاہیے۔ لہٰذا ممبر کی قیمت کا اندازہ لگانا چاہیے، خود ہمیں اہل ممبر بننا چاہیے۔ لازمی ہوتا ہے جب ہم اہل ممبر بننے کی خواہش رکھتے ہیں، باصلاحیت تو ہوں۔ ان باصلاحیت ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد بہت اونچی اور بالا تر پرواز روحانی نہیں ہے، ایک عادل انسان ہو۔ عادل انسان سے کیا مراد ہے؟ کہ لوگوں کے سامنے آشکار گناہ انجام نہ دیتا ہو اور واجبات کو انجام دیتا ہو، محرمات، حرام کردہ چیزوں کو ترک کرتا ہو۔ پورے معاشرے میں لوگ کہیں گے ہم نے اسے حرام کام کرتے نہیں دیکھا، واجبات کو ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، خمس عطا کرتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہا ہے، بابصیرت انسان ہے۔ یہ جو پہلی شرط ہے عدالت کی، وہ اس میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اس میں یہ شرط اہل ممبر میں ہونی چاہیے کہ وہ اہل علم ہو،
کم سے کم بابصیرت اسے ہونا چاہیے، باشعور اسے ہونا چاہیے۔ اگر ایک اہل علم ہو اور بے بصیرت ہو تو بے بصیرت انسان ممبر پہ آ کے بے بصیرتی ہی پھیلائے گا۔ اگر ظاہری طور پہ الفاظ اور کلمات کسی نے پڑھے ہوئے ہیں لیکن شعور نہیں ہے چیزوں کا، وہ ممبر سے بے شعوری پھیلائے گا۔ لہٰذا نمبر 2 چیز باشعور اور بابصیرت ہو۔ نمبر 3 علم دین اس کے پاس ہو۔ ڈاکٹر انجینئر ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ممبر لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، ممبر فریضہ انذار کے لیے ہے۔ اس ممبر سے یہی والا مقصد انجام پانا چاہیے۔ تو ممبر سب سے حساس چیز ہے، اسے ہمیں کسی طور پہ فراموش نہیں کرنا چاہیے، کسی طور پہ بھی اسے ترک نہیں کرنا چاہیے، اس کی قیمت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ اگر اہل ممبر باصلاحیت انسان نہیں ہوں گے تو خود باصلاحیت انسان کا ممبر پہ نہ آنا غیروں کو جو بے صلاحیت ہے یا فاسق فاجر ہیں ان کو دعوت دینے کے مترادف ہے کہ آپ آئیں اور ان فرائض اور وظیفوں کو انجام دیں۔ لہذا ہم ایک باصلاحیت انسان ممبر پہ نہیں آتا، وہ 2 جرم کرتا ہے۔ ایک جرم اس کا یہ ہے کہ دین کی تبلیغ نہیں کر رہا، جو دعوت کا حق پہنچانا تھا وہ نہیں پہنچا رہا۔ دوسرا جرم اس کا یہ ہے کہ اس نے دوسروں کو یہ موقع دیا ہے کہ جو اس کی قابلیت اور صلاحیت نہیں رکھتے یا جو فاسق اور فاجر ہیں ان کو اس نے موقع فراہم کیا کہ آؤ یہ جگہ سنبھالو اور لوگوں کے درمیان کرتب کرو اور جو بیان کرنا چاہتے ہو بیان کرو۔ لہٰذا ہمیں ان دونوں جانب سے حساس ہونا چاہیے اور کسی بھی صورت میں کسی فاسق فاجر کو یا بے صلاحیت انسان کو جس کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ شعور ہے، نہ بصیرت ہے، کسی صلاحیت کا مالک نہیں ہے، صرف اس کی آواز اور خطابت کی بنیاد کے اوپر اسے ممبر کے اوپر نہیں آنے دینا چاہیے۔ ممبر پہ مواد کیا پڑھا جائے، یہ والا جو عنصر ہے یہ بعد کے بھی آلات اور ذرائع میں آئے گا کہ ممبر کے اوپر ہم کیا مواد پیش کریں۔ آیا ہم لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ واہ واہ پسند کرتے ہیں تو بس ایسا کلام کہیں سے اٹھا لائیں یا ایجاد خود سے کریں جس سے لوگ خوش ہو جائیں، محظوظ ہو جائیں؟ آیا ہم ایسا کلام پیش کریں جسے لوگ جانتے ہیں سال ہر سال، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے اوپر کوئی نئی باتیں نہ لاؤ، وہ یہ پرانی باتیں کر کے ادھر سے چلے جاؤ؟ آیا صرف رسوماتی دین کو بیان کریں کہ جس کو پہلے ہی لوگ ذہن نشین کیے ہوئے ہیں اور اسی کو انجام دے رہے ہیں اور اسی کو انہوں نے جنت دوزخ کا معیار قرار دیا ہے، اسی کو نجات کا معیار قرار دیا ہے؟ کیا وظیفہ ہے، کیا پڑھیں جا کے ممبر کے اوپر؟ مثلا ممبر کے اوپر جا کے اب دین تو جامع ہے، وسیع ہے دین، کوئی نہج البلاغہ کا ایک خطبہ لے کے اس کی شرح شروع کر دے وسیع پیمانے پہ اور سامنے جو بیٹھا ہوا ہے وہ ابھی توحید کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہے، الف بے سے ہی واقف نہیں ہے، یا ایسی رسومات میں وہ گم ہے، ایسے نظریات میں گم ہے کہ اس کے لیے یہ ساری گفتگو بے معنی بنتی ہیں۔ وہاں پہ حکمت کا تقاضا ہے کہ اس کے ذہن کے مطابق کلام کیا جائے اور توحید کے معنی اس کے ذہن کے مطابق بیان کیے جائیں۔ لہٰذا یہاں پہ سب سے پہلے ہمارا وظیفہ کیا بنے گا؟ ممبر کے اوپر مواد پیش کرنے سے۔ ممبر سے مراد صرف اور صرف ایک خاص نوعیت کا چبوترا سا نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ممبر بے نام کرسی ہو، ممکن ہے ممبر بے معنی ایک محفل ہو اور اس محفل میں اساسی جگہ پہ ایک شخص بیٹھا ہو اور اس کو ممبر کی حیثیت حاصل ہو اور وہاں پہ وہ کلام کرے۔ لہٰذا ممبر سے مراد وہ مناسبت، وہ موقع ہے کہ جہاں پر ایک انسان کو سب لوگ اس لیے سنتے ہیں کہ اس کو تقدس حاصل ہے، اس مکان کو، اس جگہ کو، جو بھی اس جگہ کے اوپر آئے یا اس کرسی کے اوپر آئے یا اس چبوترے کے اوپر آئے یا اس جگہ پہ آ کے کھڑا ہو۔ مثلا نماز جمعہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ممبر آس پاس نہیں بنا ہوتا، لاؤڈ سپیکر ہے، بندہ کھڑا ہے۔ اب یہ جو بندہ کھڑا ہے یہ ممبر ہی شمار ہوگا، اگرچہ وہ چبوترا سا نہیں ہے، کیونکہ وہ مقام، وہ ممبر کا مقام ہے، وہ جگہ وہ ممبر کی جگہ ہے۔ لہذا اس طور پہ ہم نے اس کا جائزہ لینا ہے۔ جب ہم ممبر کے اوپر ہوں تو کیا مواد پڑھیں؟ ایک مواد تو حتماً و حتماً ہمارا وظیفہ بنتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین کو واضح اور آشکار طور پہ پیش کریں۔
دین الہی کو واضح اور آشکار طور پہ پیش کریں، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 71 میں ہے کہ دیگر قوموں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر کے بیان کیا کہ اس امت کے افراد اس گزشتہ امتوں نے جن جرائم کو انجام دیا، اس امت کے افراد ان جرائم سے بچ کے رہیں، ان جرائم سے اجتناب کریں۔ لہذا بنی اسرائیل ایک انتہائی خطرناک اور بدترین جرم انجام دیا کرتے تھے۔ وہ کون سا جرم ہے؟ وہ دین کو چھپانا ہے۔ جس جگہ پہ بھی انہیں پتہ لگتا کہ لوگ ہماری بات کو نہیں مانیں گے یا مخالفت جنم لے گی، وہ دین کو چھپانا شروع کر دیتے۔ اور دوسرا ان کا بدترین جرم وہ باطل اور حق میں آمیزش کرتے تھے۔ حق سے ابتدا کرتے اور درمیان میں باطل کو آمیزش کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے، اور لوگ بھی اس سے خوش ہو جاتے، اور اس کے نتیجے میں انہیں شہرت ملتی، انہیں منصب ملتا، ان کی واہ ہوتی، ان کو پیسہ ملتا۔ اور اسی کو قرآن نے کہا کہ اللہ کی آیات کو مت بیچو چند قلیل سے فائدے کے پیچھے، چند قیمتوں کے اوپر، چند روپوں کے اوپر اللہ کی آیات کو مت بیچو۔ قرآن نے متنبہ کیا اس امت کے افراد کو کہ یہ والا کام ہرگز تم لوگوں سے جنم نہ لے، اس لیے اس امت کی باتیں بیان کی، گزشتہ امتوں کے واقعات بیان کیے، اور ان امتوں کا حال بھی بیان کیا کہ ان جرائم کی وجہ سے ان کی کیا حالت ہوئی۔ لہٰذا ہمیں بھی متنبہ ہونا چاہیے۔ پہلا جرم وہ کیا انجام دیا کرتے تھے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 71 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، یا اہل الکتاب، اے یہود و نصارہ، لما تلبسون الحق بالباطل، کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملا کے پیش کرتے ہو؟ کیوں اس کو باطل کو حق کا لباس اور حق کو باطل کا لباس پہنانے کی کوشش کرتے ہو؟ پھر آگے کیا قرآن کی آیت فرماتی ہیں، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو تم لوگ چھپاتے ہو جبکہ اسے تم جانتے ہو، اس کی جان پہچان تمہیں ہے، اس کے باوجود تم اسے چھپا رہے ہو۔ یہ دو بڑے جرم تھے کہ جس نے ان قوموں کو ہلاک کیا، ان قوموں کو برباد کیا، معاشروں کو فاسد کا فاسد کر کے رکھ دیا۔ حق کو چھپانا، مثال کے طور پہ ہم ایک جگہ جاتے ہیں، ایک فرضی مثال ہے، عملی طور پہ نہیں، ایک جگہ جاتے ہیں، وہاں پہ سارے کے سارے بالفرض نصیری ہیں۔ پاکستان میں عوامی طور پہ لوگ نصیری نہیں ہیں۔ غالی لفظ بھی جو کتابوں میں ہے اور جو پاکستان میں لفظ غالی بولا جاتا ہے جدا ہے۔ کتابوں میں غالی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس